اب خان صاحب غلط ہیں, ٹھیک ہے, الگ آپشن ہے, وزیر اعظم بن گئے, بالکل چل کیوں نہیں رہے, ٹیم نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام گفت و شنید میں میں ہوں محمد علی للہ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صدام حسین عوان, جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں سیاست کا آغاز کیا اور کامیابیوں کے سفر پر گامزن رہے. ملک صدام عوان چیئرمین یوتھ ضلع کونسل سرگودا بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین یوتھ پنجاب کے عہدے پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. السلام علیکم صدام بھائی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ سے جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. اچھا صدام بھائی, جب بھی سرگودا کی سیاست کا ذکر کیا جاتا ہے یا نوجوان سیاست کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ سر فہرست رہتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ انوائٹ کیا اور موقف سننے کے لیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے آپ نے جو یہ پلیٹ فارم بنایا. سب سے پہلے تو آپ کو اس پلیٹ فارم بنانے کی بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی آپ کو ترقی عطا فرمائے. تو یہ سفر الحمدللہ 2009 سے جب میں 9th کلاس میں 8th کلاس میں تھا تو اس ٹائم سے شروع ہوا اور الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا. اچھا, کچھ نوجوان ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے سیاست میں آنا اور سیاست میں آ بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کامیابی وہ اس قدر حاصل نہیں کر پاتے جو ان کا خواب ہوتا ہے. لیکن آپ نے ماشاءاللہ جو بلدیاتی نمائندے کے فرائض بھی سر انجام دیے, اس کے علاوہ آپ جس قدر کامیابی میرا خیال آپ چاہتے تھے اس کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں. تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یہ کامیابی حاصل کرتے؟ جی دیکھیں, جس طرح آپ نے پہلی بات کی کہ ہر نوجوان کوشش کرتا ہے کہ جو ہے وہ مطلب کامیابی کی طرف وہ جائے, اور وہ کچھ لوگ نہیں جا پاتے. وہ صرف اس لیے نہیں جا پاتے کیونکہ وہ اس سسٹم ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. جب آپ کے پاس ایک اپنی آئیڈیالوجی ہو, جب آپ کے پاس ایک اپنا ایک مقصد ہو, آپ کا ایم ہو, تو آپ اس کے پیچھے لوگوں کو سٹینڈ کروا سکتے ہیں. اگر آپ خود کسی کے پیچھے, یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادھر سرگودا میں شروع سے ایک خاندانی سیاست, ایک خاندان کا جو تسلط تھا, بیسیکلی اس خاندان نے جو ہے وہ سرگودا کے جتنا بھی ٹیلنٹ تھا اس کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلنے میں اس خاندان کا بہت رول ہے, کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ریپلیس کرے اس سیٹ پہ, اس جگہ پہ. جی اچھا, آپ نے جیسے کہ خاندانوں کا ذکر کیا, ہم اگر پنجاب کی سیاست کا ذکر کریں اور پھر سرگودا کی سیاست کا ذکر کریں تو میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ یہاں پہ خاندانوں کا تسلط جو ہے کافی عرصہ سے جاری ہے. آپ نے اس خاندانی اجارہ داری کے خلاف جنگ کا اعلان کیا, تو آپ آئندہ کیا لائے عمل رکھتے ہیں جو اپنی اس جنگ کو جاری رکھنے کے؟ جی ہمارا جو واضح پہلے دن سے موقف, میری سیاست کا جو سٹارٹ تھا اینٹی خاندانی پولیٹکس سٹارٹ تھا. پارٹی کا جو بیانیہ ہے یا پارٹی کا وہ سیکنڈ آپشن تھا. سب سے پہلا جو آپشن تھا کہ اینٹی خاندانی پولیٹکس, جس میں ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی صاحب کو ہم نے جوائن کیا, جو کافی عرصے سے اس آواز کو لے کے چل رہے تھے جو اینٹی خاندان پولیٹکس ہے. تو الحمدللہ 2013 میں ہم لوگوں نے پہلی کامیابی, اور پھر 2018 میں, اور جو ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں, معاملات سارا پورا حلقہ جانتا ہے بلکہ. تو اگلا لائے عمل پوچھا ہے آپ نے کہ اگلا لائے, تو لائے عمل انشاءاللہ بس جہاں پہ بھی اس خاندانی سیاست کو ختم کرنے کے لیے ہم کیونکہ یہ ملک کی نیڈ ہے, بیسک نیڈ ہے کہ ان لوگوں کا پارٹی ایم پی اے بنو, ایم این اے بنو, بزنس بناؤ اپنے انہوں نے بچوں کی سیٹیں فکس کی ہوتی ہیں کہ یہ جی ہمارا بچہ ہے, یہ آج 5 سال کا ہے, آج سے صحیح 20 سال بعد جب یہ 25 سال کا ہوگا تو یہ فلاں سیٹ پہ الیکشن لڑے گا. تو یہاں پہ پرفارمنس کی بنا پہ کوئی بھی بہت سی سیٹوں پہ ایسے دیکھ اچھے لوگ بھی آتے ہیں, لیکن یہ کیونکہ ایک مافیا بہت بڑا مافیا ہے, تو یہ ان کو مطلب ایسا زمین میں دھونستے ہیں اتنی, مطلب ان کی کیونکہ بیوروکریسی میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی وہاں پہ روٹس ہیں, لوگوں کو بھرتی کروایا ہوا ہے ان لوگوں نے, تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ان کو کرتے ہیں. لیکن انشاءاللہ مرتے خون کے آخری قطرے تک اس خاندانی سیاست کے خلاف یہ جو جہاد ہے انشاءاللہ جاری رکھیں. اچھا, آپ جنگ جو ہے آپ نے اعلان کیا جنگ کا یا خاندانی اجارہ داری کے خلاف, اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک آپ اس میں کامیاب رہے ہیں. جی تو آپ کو اس سفر کے دوران کن مشکلات کا سامنا؟ بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا, کچھ جو ہے ہمارے بہت سی مشکلات کا سامنا ہوا. سب سے پہلے تو جو ہے وہ جیسے 2016 میں غالباً ہمارا الیکشن ہوا ضلع کونسل کا, اس کے ساتھ کچھ ہمیں تو اپنوں نے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. تو وہ تھا, وہ میرے لیے بڑا مطلب تھا
مطلب مشکل ٹائم تھا میرے لیے فیس کرنا, کیونکہ مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا, لیکن اپنے رفقا نے, اپنے دوستوں نے, آپ اسپیشلی ان میں جس طرح وہ تیمور بھائی ہیں, آپ ہیں, سارے آپ لوگوں نے میڈیا کے تھرو جو آواز کو پہچانے میں لوگوں میں رول پلے کیا, تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہ ایک میرے لیے پریشانی تھی, لیکن اس کے بعد کوئی نہیں ہے, اللہ خیر کیا, مطلب ہر پریشانی کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. کوئی اچھا, میں نے جیسا کہ صدام بھائی ذکر کیا کہ نوجوان کافی حد تک سیاست کا شوق رکھتے ہیں, لیکن کسی نہ کسی جو سازش ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں مکمل یا مضبوط نہیں ہوتی. تو اگر کوئی نوجوان سیاست میں آنا چاہے اور آپ کی طرح جو ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہے, تو آپ اس سے کیا جو ہے پوائنٹس دینا چاہیں گے کہ وہ ان پر عمل کرے؟ جی, نوجوانوں کے لیے نہیں, یہ دنیا کے تمام جتنے بھی جس بھی معاملات میں لوگ ہیں, 3 چیزوں پہ معاملات جو ہیں وہ مشتمل ہوتے ہیں. انسان کی کامیابی جو ہوتی ہے, نمبر 1 جو ہوتی ہے کہ آپ کا ایم, آپ کی سوچ کیا ہے. ایک بکری چور ایک بکری چوری کرنے کی سوچتا ہے تو وہ بکری چوری کر لیتا ہے. ایک بندہ چور, کوئی بھی چیز انسان جو سوچتا ہے کہ وہ انسان کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے سوچا کیا ہوا, آپ نے سوچا غلط ہوا ہے یا ٹھیک ہوا ہے, یہ پہلے آپ سوچیں کہ آپ کر کیا سکتے ہیں, کہاں تک آپ کی کیپیسٹی ہے. سیکنڈ, نیت, صاف نیت, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے, باقی اللہ خیر کرے گا. دوسرا آپشن نیت. تیسرا اس ایم پہ محنت, جو آپ نے ایم اپنے مائنڈ میں بنایا ہے, جو اسکیچ آپ نے اپنے مائنڈ میں بنایا کہ میری یہ کیپیسٹی ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں اور مجھے یہ کرنا چاہیے, تو اس پہ محنت وہ کتنی ہوتی ہے. یہ کامیابی میں جو ہے وہ سب سے یہ 3 چیزیں میں نہیں رکھتی. اور ایک ہمیشہ بات یاد, میں اپنی طرف سے یہ میسج کہہ لیں کہ پوری قوم کو اور پورے حلقے کو دینا چاہوں گا کہ جتنی بڑی قربانی یا جتنی بڑا آپ کا ایم ہوگا, جتنی بڑی آپ کی سوچ ہوگی, اتنی بڑی قربانی کے لیے اگر آپ تیار نہیں ہیں تو وہ ایم اور وہ چیز سوچنا ہی چھوڑ دیں. اگر آپ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ کامیابی میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, تو اپنی قربانی کے لیے بھی اتنی پریپیئر رہیں کہ مجھے یہ قربانی بھی دینا پڑ سکتی ہے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی تاریخ, اب سرگودا میں جس طرح کافی زیادہ تاریخ کا رخ جو ہے وہ ایک خاندانی سیاست کا تسلسل چل رہا تھا, تو کافی زیادہ جو ہے نا اس کا رخ ٹرن کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہ رخ ٹرن ایسے ہی ہوتے ہیں جب آپ قربانی کے لیے پریپیئر ہوتے ہیں. جو لوگ آپ نے بات کی کہ نوجوان آتے ہیں یہ شکار ہو کے چلے جاتے ہیں, کیوں وہ قربانی کے لیے پریپیئر نہیں رکھتے اپنے آپ کو. اگر وہ قربانی کے لیے پریپیئر رکھیں تو انشاءاللہ یہ جو خاندانی سیاست کی دکانداری ہے بہت جلد بند ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, نوجوانوں کی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پارٹی ہے وہ اپنی مضبوطی کے لیے تنظیموں کا جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کرتی ہے, زیادہ سے زیادہ تنظیمیں بنانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن ہمارا مسئلہ کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں کہ ہمارے ہاں جو تنظیم بنتی ہے وہ بدنام زمانہ ہی اس کو کہا جاتا ہے. جیسی بھی آپ سرگودا کی دیکھ لیں, کوئی بھی سیاسی ہے فلائی ہے تقریباً بدنام ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں, اور کیا واقعی تنظیمیں بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے جو عوام کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا؟ بیسیکلی اب آپ ریسنٹلی گریجویٹ ہوئے ہیں, اب آپ خود آپ کو پتہ ہے کہ تنظیم سازی میں اس طرح کے ہمارا پولیٹیشین کا امیج ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں پڑھا لکھا بندہ آنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. حالانکہ جتنے ادھر ملک میں بیوروکریٹ کیا کر رہے ہیں, ایک پولیٹیشین بیوروکریٹ کی مدد کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا. 80% سگنیچر اتھارٹی, 80% معاملات سارے بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. بدنام کون ہوتا ہے؟ بدنام سیاستدان ہوتے ہیں. تو بیسیکلی سب سے بڑا مسئلہ خاندانی سیاست. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے روٹس ہیں, بیوروکریٹس کے خلاف یہ بولتے نہیں ہیں, اپنی مرضی کے بیوروکریٹس ضلع میں لگوانے, اپنی مرضی سے یہ شہنشاہی نظام چلانا. تو پولیٹکس کو گندا کروانے میں اس خاندانی سیاست کا رول ہے کہ یہاں پہ کوئی اچھا بندہ آنا پسند ہی نہیں کرے گا کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے اپنی ٹینشن بنانے کے لیے اپنی. تو سب سے بڑا یہ ہے, بدنام زمانہ نہیں ہوتا, اس میں کچھ لوگ جو کچھ ایکٹیویٹیز میں دنیاوی معاملات میں یہ کالجوں میں لڑائی جھگڑے, تو وہ لوگ ذرا اس کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کی جو ہے وہ چھتری میں آ جائیں تاکہ ہمیں پرابلم نہ ہو. یہ وہ تو اور کتنے سیاستدان آپ ماشاءاللہ آپ نے یہ سارا سیٹ اپ بنایا, بہت سے لوگوں کے آپ نے انٹرویو کیے ہوں گے. سیاستدان کتنی 1-2 نمبری, کون سے کرمنل بندے کو چھڑوا سکتا ہے تھانے میں؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک موٹر سائیکل چھڑوانے کے لیے سیاستدان کو ڈی پی او کو فون کرنے پڑتے ہیں. بیوروکریٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا, اس سوسائٹی کا. بیوروکریٹس ہی اس ملک کا سب سے بڑا جو ہے, جن کی وجہ سے یہ نوجوان, آپ کہتے ہیں جی نوجوان آگے نہیں آتے یا خاندانی. آج بیوروکریٹ ملک بچاؤ, ملک بناؤ, ملک سنوارو, پالیسی پہ بیوروکریٹس, ججز, سیاستدان آ جائیں ایک پیج پہ, ایک پیج پہ نہیں آتے. بالکل اسی طرح.
ایک پیج پہ ہی نہیں ہوتے جی. اچھا آپ نے جیسا کہ آپ کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے اور آپ نے بات کی کہ بیوروکریٹ اور پولیٹیشین کے درمیان جو رسا کشی کہہ لیں یا ایک جرانے کے طور پہ جو نظر ہوتا ہے, رسا کشی نہیں, وہ اپنے سے بالا تر کسی کو بیوروکریٹ سمجھ دے دی. بالکل اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں ایک علیحدہ مخلوق ہوں اور مجھ پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتے, میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں, میں مطلب اپنی شاہی سسٹم بیوروکریٹ سے. میں وہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نوجوان پھر ان حالات میں سروائیو کیسے کر سکتا ہے؟ سروائیو, ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ ڈٹ کے کھڑے ہونا ہی سب سے بڑی سکسیس ہے. آپ اپنے بیانیہ دیں, یہ بیانیہ یہ لائن ہے, ایک دن آئے گا کہ دنیا اگر آپ کی وہ لائن ٹھیک ہے تو وہ صابر آپ کے ساتھ سٹینڈ کرے گی. اب ہمارا سب سے بڑا فیلئر پتہ ہے کیا ہے, وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. بالکل یہ پوائنٹ ٹھیک ہے. اس طرح نہ تبدیلیاں آتی ہیں, نہ اس طرح یہ کوئی انقلاب آتے ہیں, نہ ملک خراب ہوتا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں, بات سوال سے ذرا میں ہٹ کے چلا گیا. یہاں پہ نہ ڈکٹیٹرشپ ہے, نہ جمہوریت ہے, نہ صدارتی نظام ہے, نہ بادشاہت ہے, ساروں کے چھوٹے چھوٹے پارٹس. امریکہ کا صدارتی نظام ٹاپ صدارتی نظام, یو کے کی ڈیموکریسی ٹاپ ڈیموکریسی, سعودی عرب کا بادشاہی نظام ٹاپ بادشاہی نظام, کرنل قذافی کی ڈکٹیٹرشپ ٹاپ ڈکٹیٹرشپ. تو جو بھی نظام صحیح معنوں میں جہاں پہ بھی ہے وہ کامیاب ہے. اب یہاں پہ ایک نظام نہیں ہے. نظام کیسے نہیں ہے کہ 1947 میں پاکستان قومیت کی بنا پہ تو ہم نہیں بنے. بالکل قومیت کی بنا پہ تو مطلب ہمارا ہندوستان کا یہ خطہ تھا نا, قوم تھی. اب پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں بیٹھے. تو ہمارے بزرگوں نے, ہمارے جو آباء و اجداد تھے, انہوں نے کہا جی نہیں, ہم نے یہاں پہ ایک اسلامی اسٹیٹ بنانی ہے, ہم نے ایک اسلامی ریاست کا قیام کرنا ہے. انفارچونیٹلی قائد اعظم محمد علی جناح کی 1 سال بعد ڈیتھ ہوگی. اس کے بعد لیاقت علی خان, سازشیں شروع ہوگی. جس دن پاکستان آزاد ہوا اس دن سے سازشیں بلکہ پہلے بھی تھیں, لیکن اس دن عروج انہوں نے پکڑ لیا. تو وہ جو نظام جس مقصد کے لیے, اب یہ ملک ڈبل مائنڈڈ, کچھ لوگ لبرلزم, بھائی لبرلزم کا تصور اس ملک میں ہے ہی نہیں, ادھر سسٹم ہی نہیں ہے. اسلامی نظام کہتے ہیں جی اسلامی نظام ہے. میں نے 1-2 جگہ بات کی تو وہ کہتے ہیں بھائی اسلامی نظام ہے. تو میں نے کہا کہاں پہ اسلامی نظام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اسلامی نظام کی ضرورت ہے. تو بیسیکلی یہاں سب سے بڑا جو فیلئر, ایک نظام نہیں ہے. وکلا ہیں تو وکلا اپنا سے بالا تر کسی کو نہیں سمجھتے, ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر اپنے سے بالا تر کسی کو نہیں سمجھتے. ہر بندے نے اپنی چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی ہیں. دنیا کی تاریخ چیک کر رہے ہیں, ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب بڑی یو کے کی, لندن کی مثالیں دیتے ہیں. دنیا کی ہسٹری چیک کر لیں, قومیں نظام پہ بنی ہیں. قوم اس طرح نہیں بنی کہ میں آپ کا گلا گربان پکڑوں, ادھر جیلی دودھ, جیلی ادویات, جیلی یہ جو ادھر شاید یہ جتنی دہی وغیرہ ہر چیز جیلی. ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. اب تو میری اپنی رائے, اللہ خیر کرے, 10 سال سے زیادہ یہ ملک یہ سارے ڈرامے برداشت نہیں کر سکتا جو موجودہ دور میں ہو رہا ہے. ہر بندے کی ترجیحات, پیسہ, انسانیت ختم ہو چکی ہے یہاں پہ. کوئی بھی سیاستدان ادھر آپ دیکھ لیں, یہ جتنے بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں جی سڑکوں نظام پہ کوئی نہیں بات کرتا. بیسیکلی نظام پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے. تب جا کے جو ہے وہ سارے یہ نوجوانوں کے, یہ خاندانی سیاست کی ضرورت ہے آ سکے یہ ملک کی, اگر آپ کے پاس نظام ہے. یہی لوگ تو نظام نہیں لانا دینا چاہتے. کیوں؟ ان لوگوں کی ایک فیکٹری ہے, ایک مل ہے, اگلے الیکشن میں 2 ملیں ہو جائیں گی. یہ فائنینشلی طور پہ اتنے مضبوط ہے تو کوئی نوجوان کھڑا بھی نہیں ہونے دے سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نظام کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ پاکستان بنانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی, کرم کیا, تو انشاءاللہ اس کو شروع سے ایک دفعہ 47 میں آزاد ہوا تو سمجھو ایک دفعہ دوبارہ آزاد. اس غلامی کی, یہ جو ویسٹرن کی غلامی, ہم دیسی گورے بننا چاہتے ہیں نا. اب ہم ہیں پاکستانی, ہماری جو سکن ہے وہ پاکستان, لیکن بننا میں کیا چاہتا ہوں, دیسی گورا بننا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے کہ وہ پنجابی میں کہاوت ہے, کوٹھا کچا ہوئے اپنا ہوئے چنگا ہوندہ. تو ہمیں اس بیانیے پہ کہ ہمارا اپنا یہ جو چیز ہے نا, ہم پاکستانی ہیں, ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں. اور حقیقت بات ہے, ہم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ویسٹرن لا ہے, آپ کا پورا چل ویسٹرن لا رہا ہے. 47 میں جو آپ کو ویسٹرن لا ملا, اس قوم کی مینٹلٹی کے مطابق, ہماری ایک علیحدہ مینٹلٹی ہے, لندن والوں کی ایک علیحدہ مینٹلٹی ہے, یو ایس والوں کی علیحدہ مینٹلٹی. ہمارے اوپر قانون لندن والوں کا قانون, جتنا بھی اپنا سسٹم آپ دیکھ رہے. اب ہمارے لوگوں کی مینٹلٹی کے مطابق, ہمارے مذہب, ہمارے کلچر کے مطابق نئے نظام کی ضرورت ہے. یہ نظام, موجودہ جو نظام ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صدارتی نظام آ جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے. میں اس چیز کو کلیئر اس لیے کر لوں کیونکہ اس بڑا غلط مطلب لے جاتا ہے. موجودہ نظام جیسے چل رہا ہے ایسے چلے, لیکن وہاں پہ قانون جو ہے, یہاں پہ چور کو کیا سزا ملتی ہے, بکری چور کو آپ 6 سال سزا,
اربوں روپے کی چوری کو کیا سزا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. یہ چینی اسکینڈل دیکھ لیں, یہ دوسرے سارے معاملے, پیٹرول مافیا, یہ سارا دیکھ لیں. بالکل. تو بیسیکلی میں کسی پارٹی پہ نہیں کیچڑ اچھال رہا ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان میں جس بندے کا ہاتھ نہیں ڈلا وہ شریف آدمی ہے, اس نے کرپشن. جس بندے کا ہاتھ ڈلا ہے اس نے جناب ایسے ہی بہتی گنگا میں ہاتھ ہی وہ دھوئے, دوسری بات نہیں. جی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آج تک اپنی ترجیحات ہی تبدیل نہیں کر سکے؟ نہیں کر سکے. ہماری ترجیحات سڑکوں نالیوں سے نکلے تو تب ہے. اچھا میں ذرا اب آپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں بلدیاتی نمائندے کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ نے کامیابی حاصل کیسے کی اور آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ اب مجھے ٹکٹ نہیں تھا ملا. صحیح بات. اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی کہ پہلا آپ کا ایم آپ نے سوچا کیا ہے, بالکل. دوسرا نیک نیتی, تیسرا اس پہ محنت. یہ تین چیزیں فارمولہ امپلیمنٹ کیا. مطلب شروع سے ہی تھا. مجھے نہیں پتا, اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی. تاریخ مطلب کہہ لیں کہ ڈسٹرکٹ کونسل کہتا کہ وہ ایک تاریخی الیکشن تھا, بہتر جانتے ہیں, اور ریکارڈ جیتی. تو یہ صرف میرے خیال سے یہ ماں باپ کی دعائیں اور نیک نیتی اور اچھا سوچ. اب سوچ بکری چور کی جس کی ہے وہ بکری چوری کرے گا. ٹھیک ہے. تو سوچ پہ سارا ڈیپینڈ کرتا تھا. تو وہ سارے چیئرمین حضرات نے مہربانی کی, سب کو اپنا بیانیہ بتایا کہ یہ بیانیہ ہے. تو ساروں نے اس بیانیوں کو قبول کیا اور تاریخی جو ہے وہ فتح ہوئی. اور اس کو پھر پنجاب الحمدللہ پوری پنجاب کو ریپریزنٹ کیا میں نے نوجوانوں کو. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اور میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے اس دورانیے میں آپ کے ساتھ کام کیا, اور میں نے دیکھا کہ ملک صدام اوان بہت زیادہ ایکٹیو ہے نوجوانوں کے حقوق کے لیے. تو آپ نے اس دوران نوجوانوں کے لیے کیا اقدامات اٹھائے, ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. سب سے پہلی بات, میں نے پہلے بات کی نظام نہیں ہے. بالکل. میں کس سیٹ پہ الیکٹ ہوا؟ نوجوان نشست پہ. یوتھ کا ریپریزنٹ کیا پنجاب لیول پہ. بالکل. صرف پورے پنجاب کا آپ گزٹ اٹھا لیں, کم از کم 600 صفحوں کا ہوگا جو قانون ہے لوکل باڈیز ایکٹ جو 2013 تھا, اس میں نکال کے دیکھ لیں. یوتھ کا لفظ صرف الیکشن میں کہ جی یوتھ کی سیٹ ہے. اس کے علاوہ ان 500-600 پیجوں میں کہیں یوتھ کا ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ جو یوتھ کی سیٹ پہ چیئرمین اس کا بنے گا اس نے کرنا کیا. سمجھ رہے؟ بالکل. مطلب نوجوانوں کو نشست تو دے دی منہ بند کرنے کے لیے کہ جی نوجوانوں کو ہم یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, نوجوانوں کو اسمبلی میں سیٹس دے رہے ہیں. اب وہ ہے میں نے پورا ایک سال للہ صاحب مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگا ہمارا کام کیا ہے. ادھر میں سی او کے پاس جا رہا ہوں, ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس جا رہا ہوں, مجھے بتاؤ بھائی. وہ کہتے ہیں بھائی ایکٹ میں دیکھتے ہیں جی کوئی لفظ ہی ذکر ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی اس پہ فائٹ کی کہ نوجوانوں کو جو حقوق ہیں, یہ لرنر لیسنس کے حوالے سے کالجوں میں یہ ہر میری جو جس لیے میں نے فائٹ کیا آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر کالج اسکول جو پرائیویٹ اسکول ہے, بیکن ہاؤس, یہ جتنے بھی کنیسر یہ پرائیویٹ اسکول ہیں, پنجاب کالج دوسرے تیسرے, ہر اسکول 10 بچے یونین ڈسٹرکٹ کونسل سے ریکمینڈ ہوئے فری آف کاسٹ پڑھائے گا. اب جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ سرکاری اسکولوں میں ہوتا ہے. یہ بیکن ہاؤس یہ دوسرے تیسرے یہ پہ ایک کلاس پڑھتی ہے, ٹیلنٹ نہیں پڑھتا, یہاں پہ کلاس پڑھتی. اب ٹیلنٹ کیا تھا, جتنے بھی بیوروکریٹ آپ موجودہ دیکھ لیں ملک کی جدھر بھی بیٹھے سارے سرکاری اسکولوں کے. آج سرکاری اسکول کا بچہ 9th کلاس سے آگے نہیں جا سکتا, 10th کلاس سے آگے نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ سسٹم نہیں ہے. اب یہاں پہ عزت اس کو کوئی اچھے اسکول میں پڑھتا ہے اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو میرا یہ تھا موقف تھا کہ ایک 1245 گاؤں ہے, 1245 گاؤں ہے سرگودا میں, ہر گاؤں میں ایک پرائمری اسکول ہے. میں نے ایک چیز کے لیے فائٹ, میں ہمیشہ لڑتا رہوں گا کہ 1245 بچہ پوزیشن ہولڈر 5th کلاس کا ہے نا, جو دیہاتوں میں ایک اسکول ہے تو ایک بچہ تو اول پوزیشن لے رہا ہے. یہ 1245 بچے نہیں ہیں, یہ 1245 لیڈرز ہیں. ان کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے اسکول ہیں یہ یہاں پہ ملک کی خدمت کے لیے نہیں, ملک کی خدمت بھی اگر موقف ہوگا کسی میں, ساروں پہ نہیں کہتا یہ, لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی نا, وہ ایک ایسی کلاس میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں, یہ وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یہ وہ اب ایک اے سی میں بیٹھ کے مطلب یہ 2000 اسپیشلی جو 2000 کے بعد کی ہمارے نوجوان بھائی ہیں ان میں, اور ہم لوگ جو تھوڑا سا 5-6 سال 2000 سے پیچھے پیدا ہونے والے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. اب
ادھر یہ پرائیویٹ اور سرکاری جو کلچر کانسیپٹ چڑھ پڑ، اب دیہاتوں میں آپ دیہات سے بلانگ کرتے ہیں، دیہات میں 5th کلاس سے زیادہ بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا، کیوں یار اتنا بڑا کمپٹیشن ہے جی اور فلانا اتنی فیسیں نہیں دیتی جاتی ہیں، یہ کانسیپٹ ہے. کتنے اس چیز پہ کتنا فوکس کیا، تو بیسیکلی آپ کا یہ ٹیلنٹ ضائع نہیں ہو رہا. ابھی آپ کے موجودہ جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں، جتنے بھی آفیسرز ہیں، آرمی میں دیکھ لیں، ججز دیکھ لیں، سب سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے. آنے والے 20 سال بعد جب وہ 5ویں کے بعد جا ہی نہیں رہے، اگر 5ویں کے بعد جاتے ہیں 8ویں کے بعد نہیں جا رہے، تو پھر آپ کا ملک کہاں سٹینڈ کرے گا. بالکل اسی طرح میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ آپ نے یہ جو کوششیں یہ جاری رکھی، تو کچھ عرصہ کے بعد دیکھا گیا کہ یہ بلدیاتی نظام ہے اس کو لپیٹ دیا گیا. تو اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجوہات جی بڑی مختلف ہیں. ایک ہی بات، میرا ایک جواب آپ کے سارے سوالوں میں، نظام نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے، پچھلوں کا نظام دفن. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے جی، نون لیگ کے چیئرمین زیادہ ہیں، وہ اس کا نظام دفن. اگلی گورنمنٹ آئے گی، وہ اس کا نظام دفن. یہی چلتا رہتا ہے. ہم برداشت نہیں کر سکتے، میں نے آپ کو برداشت نہیں کرنا اگر آپ دوسری جماعت سے ہیں. یہ وہ بالکل نظام کی ضرورت ہے. انہوں نے آ کے پی ٹی آئی نے سب سے پہلے یہ علیم خان صاحب سے، ہمارے 17 جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل کے، ان کی میٹنگ ہوئی، خان صاحب کی میٹنگ ہوئی. خان صاحب نے وزیر اعظم، اب وزیر اعظم جھوٹ بول رہے. اب ایک جھوٹ تو چلو ٹی وی میں بول دیا نا ادھر عوام کے سامنے جی، چلو بعد میں جی پالیسی 17 بندوں کو کہہ رہے جی آپ باہر جا رہے تھے کسی ملک، یو این میں جا رہے تھے کہ کہیں. 17 بندوں کو خان صاحب 20 منٹ کی ملاقات تھی ایئرپورٹ پہ، لاہور ایئرپورٹ. سارے ڈسٹرکٹ چیئرمین تھے. انہوں نے خان صاحب نے بولا کہ آپ ورکنگ جاری رکھیں، ہم آپ کو ہی چلائیں گے، کیونکہ ہمارا 2022 تک ٹائم پیریڈ رہتا تھا. لیکن اس کے بعد تو کون میں کون، بات کی نہیں کسی نے. علیم خان صاحب بہت اچھی ورکنگ کر رہے تھے، میں اس پی ٹی آئی کا نہیں ہوں. علیم خان بلدیات کے لیے اچھی ورکنگ کر رہا تھا، اس کو سائڈ پہ کر کے راجہ بشارت کو لا دی. اب راجہ بشارت کون ہے؟ ہیں وہ مسلم پی ٹی آئی کے، لیکن وہ ہیں پی ٹی آئی کے نہیں. اب انہوں نے کاف لیگ کو ملک پنجاب میں ان کرنے کے لیے، کیونکہ پنجاب کا بلدیاتی سسٹم تھا، پنجاب میں ان کو ان کرنے کے لیے مینٹری طور پہ تو میں جہاں میری جو نیچر ہے وہ سرگودا کی ہے نا، تو میں یونائٹڈ نیشن میں کبھی پریزیڈنٹ بن جاؤں نا، تو میری مینٹلٹی سوچ میری یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں جی پیچھے نہیں بھولنی چاہیے، وہ بھولنی نہیں چاہیے، وہ بھولتی نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ اس پہ عمل پیرا ضرورت ہے. راجہ بشارت صاحب نے سب سے بڑی پی ٹی آئی کے ساتھ گیم کھیلی، انہوں نے یہ لپیٹا سسٹم. اب سارے لوگ تیار تھے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. آپ بتائیں کہ یہ جو کرونا کے حالات رہے، بلدیات ہوتا، یہ ٹائیگر فورس نے کہاں راشن تقسیم کیا. آپ کے سرگودا میں 24,000 رجسٹر ہوئے لوگ ٹائیگر فورس میں. پہلی میٹنگ میں جو اے سی صاحب نے بلائی 63 لوگ دیے پہلی میٹنگ. ٹھیک ہے سارے چلے جاتے، میں یہ نہیں کہ غلط ہوا، غلط بنائی فورس. میں یہ کہتا، میں نوجوان ہوں نا، پڑھا بیچلرز، میرے اسٹڈیز میری بیچلرز ہے آج کی، مطلب ماسٹرز بھی میں کر رہا ہوں. مجھے 1 سال لگا ضلع کونسل کے معاملات سیکھنے کے لیے کہ ہمارے پاس اختیارات کیا ہیں یا ہم کر کیا سکتے ہیں. حالانکہ میں 24 ہاورس پالیٹکس کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی 10 گھنٹے کی 24 گھنٹے ہر ٹائم مائنڈ میں انقلاب ہی گھوم رہا. 1 سال کا عرصہ لگا معاملات سمجھتے ہوئے کہ جی کہاں پہ کون سے معاملات. تو یہ میرا پہلے دن میرا آپ انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے جب یہ ٹائیگر فورس بنی، میں نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، بات گپ شپ، ان کو ٹرین کون کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ادھر اب یہ جو راجہ بشارت صاحب نے نیا سسٹم دلوایا ہے خان صاحب سے، تحصیل کونسلز والا، اچھا سسٹم ہوگا. مجھے ایک سمپل سا بات بتائیں، جس بات پہ میں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے. جب مرکزیت ہی نہیں ہوگی، تحصیلوں، اب یہاں پہ مرکز ختم ہو گیا، ضلع ختم ہو گیا، تحصیلوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا بلدیات، تو یہ کیا ہوا؟ بیوروکریسی ہیوی ہوگی. کہتے ہیں جی مشرف کا سسٹم بہت اچھا تھا، کیا ایک پوائنٹ تھا صرف جس کی وجہ سے کہتے ہیں جی سسٹم اچھا. میٹنگ ہوتی ہے، جاتے ہیں جی 0 سے شروع ہوتی ہیں کہانیاں نہیں، ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ مشرف نے دیا، آپ کہتے ہیں جی بہت اچھا سسٹم. وہ پوائنٹ کیا تھا کہ عوامی نمائندے، بیوروکریسی عوامی نمائندے کے جواب دے ہوگی. ایک پوائنٹ تھا، ڈی سی او ڈی پی او کی کریکٹر رپورٹ ڈسٹرکٹ ناظم لکھے گا. ان کو ڈیلیور کرنا پڑتا تھا، موت پڑتی تھی کہ ڈسٹرکٹ ناظم نے ہماری کریکٹر رپورٹ بنانی، ہماری پرفارمنس کیا ہے. ہر اجلاس میں ضلع کونسل میں یہ آ کے جواب دے ہوتے تھے.
پورے ضلع کے چیئرمین بیٹھے ہوتے تھے. کسی جگہ پہ کوئی بھی فیلئر ہے گورنمنٹ کا, ڈی سی ڈپارٹمنٹ کا فیلئر ہے, ریونیو کا, پولیس کا, وہاں پہ ڈی پی او صاحب سے یا ڈی سی صاحب سے سوال ہوتا تھا اسمبلیوں میں, وہاں پہ وہ جواب, بہت اچھا سسٹم تھا. اب بڑے ٹیکنیکل طریقے سے راجہ بشارت صاحب نے اور اس بیوروکریسی نے ضلع کونسل ہی ختم کروا دی. ٹھیک ہے, اب کہتے ہیں جی, اب آپ نے سنا ہوگا یہ بات کہ جی بیوروکریسی انڈر ہوگی اس بلدیاتی نمائندے. بھائی کیسے انڈر ہوگی؟ 7 تحصیلیں سرگودا کی, وہ ایک کہے گا میرے انڈر ہے ڈی سی او ڈی پی او, دوسرا کہے گا میرے اندر, یہ بیلنس نہیں ہوئے گا. تو انہوں نے بیسیکلی یہ تباہ کر, باقی چیزیں جی کونسلر بنا دو جی, یہ ولیج کونسل بنا دو, یہ تو بعد کی چیزیں ہیں نا. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں, جو مشرف نے دیا لاسٹ گورنمنٹ نے بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, لاسٹ گورنمنٹ نے اچھا نظام تھا ان کا, لیکن اس لیول پہ یاد نہیں کیا تھا جس لیول پہ مشرف کا کیا تھا, صرف اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے کہ ان کی کریکٹر رپورٹ جو ہے وہ عوامی نمائندے دیں گے. اب راجہ بشارت صاحب نے پی ٹی آئی کو دفن کرنے کے لیے بیسیکلی معذرت کے ساتھ, اگر کوئی پی ٹی آئی والے کی دل آزاری ہوئی ہے تو بیسیکلی یہ کاف لیگ کے لیے, وہ خادم رضوی صاحب کی میں کافی زیادہ سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پیڑاں اور تو پھکیاں اور, تو راجہ بشارت صاحب نے بھی پیڑاں اور پھکیاں اور, تو بیسیکلی اس کو نقصان تاکہ یہ مضبوط نہ ہو. بلدیات بیسیکلی پارٹیز کو مضبوط کرتے ہیں نا, کہ یہ مضبوط نہ ہو. اور ان کی لاسٹ ٹائم یہ جو لڑائی ہوئی بلدیات پہ ہوئی, ہم نے فلاں ضلع لینا ہے, ہمیں ضلع کی چیئرمینیاں دو, فلاں کی دو. اب موجودہ چیئرمینیاں رہتی, ان کی دکانداری بند تھی, ٹھیک ہوگا. یہ لوگ تو, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سازشوں کے تھرو آیا جاتا ہے, پرفارمنس کے تھرو یا بیانیے کے تھرو یا کسی ایک نعرے کے تھرو نہیں آیا جاتا. جس دن یہ قوم ایک نعرے کے پیچھے سٹینڈ کرنے لگ گئی, سازشوں کے پیچھے نہیں, نعرے کے پیچھے. اب بات بلدیات سے تھوڑی ہٹ کے, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب خان صاحب غلط ہیں, ٹھیک ہے, الگ آپشن ہے, وزیر اعظم بن گئے, چل کیوں نہیں رہے؟ ٹیم نہیں ہے. ٹیم کیوں نہیں ہے؟ ایک ایچیسن کا بچہ پاکستان میں تبدیلی نہیں لا سکتا, یہ آپ کے پروگرام میں آ جاؤ, ریکارڈ کہہ رہا ہوں. ایک ایکسفورڈ کا بچہ تبدیلی پاکستان میں نہیں لا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں پہ پتہ ہے کیا تعلیم دی جاتی ہے یہ پولیٹیشینس کو 6 مہینے کی ایتھکس سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے بات اس طرح کرنی ہے, آپ نے مطلب منوپلی ہے نا, سازش کہہ رہا ہوں نا, سیکھ سکھا کے. اب یہ چیزیں سیکھی نہیں جاتی. یہ اللہ کی طرف جو لیڈر ہوتا ہے نا, لیڈر ناٹ میڈ, لیڈر بن, اللہ تعالیٰ کی فار گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اب خان صاحب بہت اچھا کام کرنا چاہ رہے ہوں گے, دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں. ہم ادھر کسی پولیٹیکلی پارٹی کو نہیں, بیسک نیڈز اور بیسک پرابلمس پہ بیٹھے. اگر پارٹیزم پہ آپ بلاتے تو میں ان کی اور زیادہ جو ہے نا وہ کرتا. خان صاحب کی جو ٹیم بنتی ہے اس ایج میں, یہ جو ہماری ایج ہے نا, اس ایج میں ٹیم بنتی ہے. کون بندہ جی, اب مجھے پتہ ہے کہ میرا کون سا دوست, اس میں کیا کوالٹی ہے. اب خان صاحب ایچیسن کالج سے, جہاں ہم آج اپنے بچے نہیں پڑھا سکتے, ہمارے پیرنٹس کی ایج میں ایچیسن میں لگژری کلاس تھی, ایچیسن سے ایکسفورڈ لگژری کلاس, ایکسفورڈ سے کرکٹ گراؤنڈ لگژری کلاس, اور شروع سے ہی مطلب سیلوٹ ہی کہہ لیں وہ لوگ. تو خان صاحب وہ ٹیم نہیں بنا پائے جو ٹیم ساری رپورٹ جب بیوروکریٹ دیں اوکے کی رپورٹ دیتے ہیں, اوکے کی. اب پولیٹیشین یہاں پہ بتائیں, عثمان بزدار کی کوئی اپنی ٹیم ہے؟ اپنی ٹیم. عمران خان صاحب کی کوئی اپنی ذاتی ٹیم نہیں ہے. وزیر اعظم ہے, بالکل ہے. ہمیشہ لیڈر جو ہوتا ہے نا, اس کو یہ بیوروکریسیاں یہ نہیں چلاتی, اس کو اپنی ٹیم چلاتی ہے. وہ بتاتی ہے یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, یہ وہ. یہاں پہ اوکے کی رپورٹ ہے جی. اب یہ پیٹرول مافیا, کوئی بھی لیڈر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے جو کل ہوا ہے. انہوں نے ٹریپ ایسے کیا نا, انہوں نے منوپلی ایسے بنائی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ وہ بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. بالکل. تو ٹیم جو ہے نا وہ اس سیج میں بنتی ہے. وہ ایچیسن سے یا ادھر ادھر, یہ وہاں اچھے آپ شکل سے تو اچھے لگ سکتے ہیں, لیکن ڈریسنگ تو آپ اچھی لگ سکتی ہے, لیکن آپ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا حالات ہیں. اب وہ حالات ٹھیک کیسے ہونی ہے؟ یہاں پہ مردان کی مینٹلٹی اور ہے, لکی مروت کی اور ہے, سرگودا کی اور ہے, جھنگ کی اور ہے. ہر جگہ کو سمجھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیسونیاں, یہ کلاس جو ہے نا, یہ نہیں سمجھ سکتی. جی اچھا ملک صاحب, آپ نے بلدیاتی جو نظام ہے اس کے لپیٹے جانے کے بعد جو ہے کیس بھی دائر کیا, تو وہ کیس کہاں تک پہنچا اور آئندہ اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرف جائے گا؟ جی للہ صاحب, جب بلدیات کو ڈیزالو کیا گیا تو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ میں نے اس کی پٹیشن دائر کی اپنے تمام جو یوتھ کے نمائندگان ہیں پورے پنجاب, کیونکہ میں پورے پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا ایز اے چیئرمین یوتھ پنجاب. تو میں نے کیس کیا. ٹوٹل 33 پٹیشنز تھیں مختلف ڈسٹرکٹ چیئرمینس کی طرف سے, مختلف بلدیاتی نمائندوں کی طرف سے. تو وہ ہمارا جسٹس مامون الرشید صاحب کی سربراہی میں بینچ بنا.
تو اس کے لیے ہماری جو ہے وہ ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی. سب سے پہلے مطلب اس کو ہمیں 1.25 سال کا عرصہ ہو گیا کیس کرنے کا. پہلے 3-4 مہینوں میں پہلی ہماری سماعت ہوئی, تو اس کے بعد مطلب اس پہ بحث ہوئی. پھر مطلب یہ کیا عدالتی سسٹم ہے, یہ کیا نظام ہے عدالتی. میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ میرا آپ کا ہر سوال میری ایک جواب کے ساتھ ہے کہ نظام. اب ہائی کورٹ کیا کر رہا ہے, سپریم کورٹ کیا کر رہا ہے, کتنا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے اور اپنے انصاف سے دیکھا. چیلنج سے کہتا ہوں, ابھی کیس پڑا ہے ہائی کورٹ میں, کوئی ہائی کورٹ کے کیس کی طریقے, صرف وہ گورنمنٹ کے خلاف کیس تھا اس لیے وہ انہوں نے نہیں نکالا. ڈیلی, آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلی کی بنا پہ جناب سماعت ہو رہی ہے آج, بالکل پورا 2 ہفتے ڈیلی کی بنا پہ. کوئی ڈیرہ غازی خان سے آ رہا ہے, کوئی ادھر اٹک سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, چیئرمین کو کہیں سے آ رہا ہے, ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. جسٹس محمود رشید صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں پنجاب ہائی کورٹ کے, کیس ٹھپے کھڈے لینڈ. 1 سال کے عرصے میں اب یہ جو ہمارا کیس تھا یہ پراپرٹی بناس پہ تھا. عدالتیں چل رہی ہیں نا, انصاف کر رہی ہیں نا, ہمیں تو انصاف نہیں ملا. ہمیں نہیں ملا تو سمجھو پنجاب کی, پورے پنجاب کے ساتھ ناانصافی کی عدالتوں نے. توہین عدالت لگائیں, میرے پہ جو مرضی کریں, میں تو بولوں گا. اس کے بعد ہم نے کم از کم میئر لاہور صاحب نے 25-30 اپلیکیشنز موو کی سپریم کورٹ میں. جی یہ ہمارا کیس پراپرٹی کی بنا پہ سنا جائے, ہائی کورٹ کیس نہیں کر رہی, ہائی کورٹ کیس نہیں کر رہی. انہوں نے ایکسیپٹ کی جی چیمبر میں. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پہلے کہ پہلے چیمبر میں کوئی سماعت ہوئی, چیمبر میں سماعت ہوئی, انہوں نے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا. یہ سماعت کے لیے مقرر 2.5 مہینے پہلے کا ہوا جب یہ کرونا والا مسئلہ تھا, ابھی تک سماعت تو اس پہ ہوگی نہیں. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے. ہائی کورٹ میں لیلا صاحب, ہائی کورٹ میں جو اس کیس کی وجہ سے میں نے چیزیں دیکھی, یہاں پہ عدالتیں انصاف سے کام نہیں کر رہی. میں نے آپ کو پہلے, جس کا جہاں پہ ہاتھ ڈلتا ہے وہ وہاں پہ شیر ہے, اپنے سے بالا تر کوئی کسی کو نہیں سمجھتا. اب کرونا والا مسئلہ تھا, 52,000 بغیر تنخواہ کے. کتنی تنخواہ میں, ہماری 1 روپے تنخواہ نہیں تھی. لوگوں کو نظر آتا ہوگا کہ شاید ہم تنخواہ کے لیے پڑھتے ہیں, 1 روپے تنخواہ نہیں, ہمارے گھر سے خرچے ہوتے ہیں. یہ ہر گلی میں, ہر محلے میں ہمارا کونسلر تھا. اب میں نے سجیشن یہ دی, کورٹ میں بھی دی, ہمارے لائر نے بھی یہ چیز بولی کہ میری یونین کونسل ہے نا, میں اپنی یونین کونسل, مجھے ایک ڈاکٹر چاہیے. سرگودا میں 164 یونین کونسل ہے, 164 ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. کتنے ڈاکٹر ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کتنے ڈاکٹر ہیں نا, بہت زیادہ لوگ ہر سال ہمارے سرگودا سے بنتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر, باہر تو دور کی بات. تو ہر گلی میں چیئرمین اور وہاں کا کونسلر اپنی یونین کونسل کے ہر بندے کو چیک کرے گا, گھر گھر جا کے. اس کو وہ سمٹمز تو نہیں ہیں جو کرونا والے, جن لوگوں کو سمٹم ہے وہ سائڈ پہ کریں. 1 مہینے میں نے چیلنج کیا تھا کہ 1 مہینے میں پنجاب پورے میں کرونا کے کتنے کیس ہیں, کرونا کا کتنا مسائل ہے, ہم سائڈ پہ کر کے آپ کو پورا پنجاب صاف کر کے دیں گے. اور بھائی یہاں پہ ترجیحات ہی نہیں ہیں. مجھے تو ججوں کی بھی ترجیحات نہیں نظر آئی جو ہمارے ساتھ کیا. کیا ہم تنخواہ, جب میں نے یہ بھی ایک اور بات بھی ہم نے کی, 3 مہینے کے لیے بحال کر دیں, ہم دوبارہ بھی لڑ سکتے ہیں الیکشن, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پرفارمنس آپ کے سامنے ہے ان کی کیا ہے. ہم لوگ ڈے فرسٹ سے جب کو 24 آورس پولیٹکس کرنی ہے, اللہ پہ یقین ہے, نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کرنٹ سچویشن میں بلدیات کو ایکٹیو ہونا بنتا. یو این نے رپورٹ لی, یو این تک رپورٹ ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا, یو این تک رپورٹیں آئیں کہ پاکستان میں بلدیاتی سسٹم جو پوری دنیا میں ایکٹیو رہا اس کورونا میں, واحد پاکستان پنجاب ہے جہاں پہ وہ ڈی ایکٹیو رہا. کیا ان میں عدالتوں کا قصور نہیں؟ یا تو ہم لوگ ان میں پٹیشنر دائر نہ, عدالتیں نوٹس لے رہی ہیں جی, پٹرول پہ نوٹس لے رہی ہیں, پھر بھی چینی پہ نوٹس لے رہی ہے, فلانے. عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نوٹس ہو رہا ہے جو ان کے کام نہیں ہے. جو ان کے کام ہے, جدھر ہم نے اپلائی کیا ہوا, کیس کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں یہ انصاف دیں, ہمیں تو مل نہیں رہا. کہاں پہ انصاف مل رہا ہے, دے رہی ہیں انصاف. مجھے پکڑ دیں, مجھ پہ کیس کر دیں, میں حق بولنے سے نہیں رہوں گا. یہ ریئلٹیز ہیں. ابھی پڑھا ہے جسٹس مامون الرشید صاحب کی سربراہی میں ہمارا بینچ تھا, قاضی مبین الدین صاحب میرے وکیل تھے, میں نے پٹیشن دائر کی ہے, پٹیشن نمبر بھی سارا کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے. ہمارے ساتھ کیا 52,000 لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. کیا یہ جتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں یہ کرونا کی وجہ سے, پھر ان میں ان سارے لیجسلیٹر جو ہیں ان کا قصور نہیں ہے؟ بالکل ہے قصور. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے, ہمیں 3 مہینے کا ٹائم ابھی بھی دیں, پنجاب کیسے صاف کر کے دیں گے کرونا سے. کہ دوسری بات یہ جی نون لیگ کے چیئرمین, ایک مسئلہ نون لیگ کے چیئرمین زیادہ. اور بھائی ہم کہتے ہیں جی ادھر ایک بات بولی جاتی ہے اسپیشلی اب اس موجودہ جی وہ پی ٹی آئی دے نون لیگ دے بندے نے, وہ میں کہا بھائی بندے خدا دے, اسی اللہ دے بندے ہیں,
ایفیلیشنز ہیں ہماری, بندے ہم اللہ کے ہیں. جب اللہ کے ہم بندے ہیں تو جو حق پہ ہوگا تو ہم لوگ ساتھ دیں گے. آپ حق پہ کچھ چیز آپ پیش تو کریں نا, ایک بتائیں کہ یہ دس از رائٹ, لوگ سٹینڈ کریں. اب آپ بھی جی فلانے نون لیگ کے بندے ہیں جی, ہم نے یہ نہیں, آپ تو نون لیگ کے بندے تو ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں. آپ کا بیانیہ باقی گورنمنٹس والا بیانیہ سیم نہیں ہے. اگر پہلے لوگ کہتے تھے جی پی ٹی آئی والوں کو گرانٹ نہیں دینی, پیپلز پارٹی والوں کو گرانٹ نہیں دینی جی, یا ان کو یہ دبانا ہے یا یہ ہونا ہے, تو وہ تو پرانا پاکستان تھا نا. نئے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے بڑے بڑے لیڈرز آئے. جو بندہ اس سسٹم میں رچ گیا نا, اس سسٹم کو جس نے اپنا لیا, فارغ ہو گیا, جیسا کہ موجودہ سسٹم. اب ایک ڈفرنٹ آئیڈیالوجی, اس پہ سٹینڈ کرنا سب سے بڑی بات. وہ سٹینڈ نہیں کیا گیا. طرح طرح کے مسائل, یہ وہ عدالتیں کہتی ہیں ہم سے بالا تر کوئی نہیں, ادارے کہتے ہیں ہم سے بالا تر کوئی نہیں. ہر مطلب میں تو بہت اس سسٹم سے بدزن ہوں, اسپیشلی عدالتوں سے. چیز کے 1 سال 1 مہینہ ہماری پٹیشن کو ہو گیا. مجھے کیا فرق پڑتا ہے کراچی میں عدالتوں نے نوٹس لے لیا. جو ہم انصاف کے, اور نا انصافی ہوئی ہے 2022 تک, 1 جنوری 2022 تک ہمارا ٹائم پیریڈ ہے, اور اس کے لیے ہم نے حلف دیا ہوا ہے کہ ہم اتنے یہ ٹائم پیریڈ ایسے گزاریں گے. جو ہم مطلب حق تھا ہمارا. کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی پی ٹی آئی کو سیدھنے کے لیے یا اس کو ہم نے بھائی ماں کے مخالف ہے تو کیس کورٹ میں یہ وہ, اس لیے